لاہور میں ایس ایس پی مفخر عدیل کے ہاتھوں اپنے دوست اور سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہباز تتلہ کے طریقہ قتل کے حوالے سے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جس طریقے سے پولیس والے نے اپنے وکیل دوست کا قتل کیا، ایسا طریقہ واردات پاکستانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یاد رہے کہ پنجاب پولیس ایک ماہ کی جدوجہد کے باوجود ایس ایس پی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تھی، جس کے بعد اس نے خود گرفتاری پیش کر دی تھی۔ دوران تفتیش ایس ایس پی مفخر عدیل نے پولیس کو بتایا کہ اس نے غیرت کے نام پر شہباز تتلہ کو قتل کیا، کیونکہ شہباز تتلہ نے اس کی پہلی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اور دوسری کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ مفخر عدیل نے ہوشربا انکشاف بھی کیا کہ اس نے انتہائی مہلک تیزاب میں شہباز تتلہ کی لاش گلانے سے پہلے ایک زندہ بکرے کو تیزاب میں ڈال کر اس تیزاب کی طاقت کا اندازہ لگایا تھا۔ اپنے درینہ دوست اور سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہباز تتلہ ایڈوکیٹ کے قتل کی خبروں کے حوالے سے اخبارات کی شاہ سرخیوں میں آنے والے ایس ایس پی مفخر عدیل کے ہوشربا انکشافات نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ خیال رہے کہ چند ہفتے قبل شہباز تتلہ ایڈوکیٹ کی گمشدگی اور اس کے بعد مفخر کے غائب ہو جانے پر یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ذاتی رنجش پر مفخر عدیل نے ہی شہباز تتلہ کو قتل کر کے لاش کہیں پھینک دی ہے۔ تاہم اس دوران مفخر عدیل منظر عام سے غائب ہو گئے۔ 2 روز بعد ان کی سرکاری گاڑی لاہور سے مل گئی، مگر مفخر عدیل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایسے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہلی کامیابی تب ملی جب انہوں نے دونوں کے مشترکہ دوست اسد بھٹی کو گرفتار کیا۔ اسد نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا کہ ایس ایس پی مفخر عدیل نے دھوکے سے شہباز تتلہ کو اپنے گھر بلوایا، کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے کھلائی اور بعد ازاں اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ جب اسد بھٹی سے یہ پوچھا گیا کہ شہباز تتلہ کی لاش کہاں ہے تو اس نے ہولناک انکشاف کیا کہ مفخر عدیل نے شہباز کی لاش کو انتہائی مہلک تیزاب سے بھرے ڈرم میں ڈبو کر سیوریج میں بہا دیا تھا۔ اسد بھٹی نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ شہباز تتلہ اور مفخر عدیل میں اختلافات کی وجہ پیسوں کا لین دین اور لڑکیوں کا معاملہ تھا۔ اسد بھٹی چونکہ دونوں کا رازداں تھا، اس لیے اسے بخوبی علم تھا کہ قاتل اور مقتول ماضی میں کس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرتے رہے۔ اسد بھٹی نے بعد ازاں یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ مفخر عدیل نے اپنے ماتحت کانسٹیبل سے تیزاب کا ڈرم منگوا کر ایک لمبے عرصے تک قتل کی پریکٹیکل پلاننگ کی۔ وقوعہ کے روز مفخر عدیل نے شہباز تتلہ کو فیصل ٹاؤن لاہور میں واقع کرائے کے گھر میں بلوا کر پہلے موج مستی کی اور پھر اسے بہیمانہ انداز میں ٹھکانے لگا دیا۔ اسد بھٹی کے انکشافات کے بعد پولیس نے مزید صورت کے ساتھ مفخر عدیل کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دیں اور بالآخر مارچ کے پہلے ہفتے گلگت بلتستان کی ایک سیاسی شخصیت کو بیچ میں ڈال کر ایس ایس پی مفخر عدیل کو سرنڈر کروا لیا گیا۔ سن 2006 میں سی ایس ایس کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے پولیس سروس آف پاکستان کا حصہ بننے والے ایس ایس پی مفخر عدیل کا کریئر بہت شاندار سمجھا جاتا ہے۔ مفخر عدیل نے لاہور کے کلمہ چوک میں سی ایس ایس امتحان کی تیاری کے لیے ایک اکیڈمی بھی قائم کر رکھی تھی، جہاں شہباز تتلہ بطور استاد پڑھاتا تھا اور مفخر عدیل کی بیوی بھی وہیں ٹیچر تھی۔ یہیں سے مفخر عدیل اور شہباز تتلہ میں اختلافات پیدا ہوئے، جس کی بڑی وجہ لڑکیاں تھیں۔ مفخر عدیل نے پولیس حراست میں نہ صرف شہباز تتلہ کے قتل کا اعتراف کیا بلکہ ایسے انکشافات کیے کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مفخر کا موقف ہے کہ مقتول شہباز تتلہ اگرچہ اس کا جگری یار تھا اور دونوں نے مل کر ہر اچھا برا کام کیا، مگر اس نے میری پہلی بیوی کی عزت لوٹ کر دشمنی کی بنیاد رکھی۔ مفخر عدیل نے پولیس کو بتایا ہے کہ کچھ عرصہ قبل میری پہلی بیوی ناراض ہو کر شہباز تتلہ کے پاس گئی تاکہ ہمارے درمیان مصالحت ہو سکے، مگر شہباز تتلہ نے یار مار کا کردار ادا کرتے ہوئے میری بیوی کے ساتھ جنسی زیادتی کر ڈالی۔ ایس ایس پی مفخر عدیل نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ مفخر عدیل کے بقول اس نے پھر دوسری شادی کی، مگر دوسری بیوی پر بھی شہباز تتلہ نے بری نظر رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، جس کا علم اس کو اپنی بیوی کے ذریعے ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز تتلہ اور مفخر عدیل میں پیسوں کے لین دین اور مشترکہ کاروبار کے حوالے سے بھی اختلافات چل رہے تھے۔ اگرچہ کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود شہباز تتلہ کی لاش یا کپڑوں جوتوں کا بھی پتہ نہیں چل سکا، تاہم اس حوالے سے مفخر نے ایسا انکشاف کیا کہ سننے والوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ مفخر نے اپنا طریقہ واردات یہ بتایا کہ قتل کی منصوبہ بندی سے پہلے اس نے انتہائی مہلک تیزاب کا ایک بڑا ڈرم منگوایا۔ اس تیزاب کی خاصیت چیک کرنے کے لیے مفخر عدیل نے ایک زندہ بکرے کو اس میں ڈال دیا، جو چند گھنٹوں میں تحلیل ہو کر تیزاب کا حصہ بن گیا۔ یوں مفخر عدیل کو اندازہ ہوا کہ اگر اس مہلک تیزاب میں انسانی جسم کو پھینکا جائے تو وہ بھی چند گھنٹوں میں ہی اپنا وجود کھو دے گا اور یوں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لاش کہاں گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تفتیشی ٹیم کے سامنے مفخر عدیل نے اقرار کیا ہے کہ اس نے شہباز تتلہ کا گلا دبانے کے بعد لاش کو تیزاب سے بھرے ڈرم میں پھینکا۔ اب چونکہ لاش گلنے سڑنے کے عمل میں سخت بدبو پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ڈرم میں موجود محلول کو سیوریج میں بہا دیا اور بعد ازاں فائر بریگیڈ کی گاڑی منگوا کر پورے گھر کو پانی سے دھلوایا اور سیوریج میں اس قدر پانی بہایا گیا کہ شہباز تتلہ کے جسم کی باقیات والا تیزاب نہ جانے لاہور شہر کے کس نالے میں پہنچ گیا۔
यहाँ हैरान कन नुक्ता ये है कि दरिंदा सिफ्त मुफक्खर अदील ने तफ्तीशी एहलकारों के सामने तो अपने घिनौने इकदाम का इकरार कर लिया, ताहम अदालत पेशी के मौके पर इसने ताहाल कत्ल को तस्लीम नहीं किया। अगरचे इसका जेल का रिमांड पुलिस के पास है, मगर इसके वकील आफ्ताब बाजवा ने ऐसी दलील दी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुफक्खर अदील के वकील का कहना है कि शहबाज ततला के कत्ल का इल्ज़ाम बेसरोपा है। कोई साबित ही नहीं कर सकता कि शहबाज ततला कत्ल हो चुका है। ऐन मुमकिन है कि किसी रोज़ शहबाज ततला जिंदा सबके सामने आ जाए, क्योंकि ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वो कत्ल हो गया है या जिंदा है। इन्वेस्टिगेशन अफसरान और फ्रांसिक माहिरीन भी हैरान हैं कि मुबैना तौर पर शहबाज ततला को मुफक्खर अदील ने ठिकाने ही इस अंदाज में लगाया कि आज तक इसकी बाकियात और जूदों कपड़ों तक का पता नहीं लग सका। यूँ कानूनी एतबार से शहबाज ततला का स्टेटस एक लापता शख्स का है, ना कि मकतूल का। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुफक्खर अदील ने FIA में नौकरी के दौरान ऐसे गुर सीखे कि बड़ी महारत के साथ हॉलीवुड फिल्मों के स्टाइल में अपने दुश्मन को ठिकाने लगाया और कोई सबूत भी बाकी न छोड़ा। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर मुफक्खर अदील अपनी बात पर कायम रहा कि इसने शहबाज ततला को कत्ल नहीं किया, तो ताहाल फ्रांसिक इदारों के लिए साबित करना मुश्किल है कि वाकई शहबाज ततला कत्ल हो चुका है और कातिल मुफक्खर अदील है। इसके अलावा अगर मुफक्खर अदील के पुलिस को दिए गए इतराफ़ी बयान को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि वो गैरत के नाम पर कत्ल का जवाज़ बनाकर मौत की सज़ा से बचने की कोशिश कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।